ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ مل سکا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اور بڑا وصف و کمال بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جس وصف اور کمال سے سرفراز فرمایا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نظر میں بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کو جو زیادہ محبوب ہے، اللہ اگر تحفے میں اس کو کوئی چیز عنایت کرے، ہدیے میں کوئی چیز عنایت کرے، کوئی خصوصیت اور کوئی خاص وصف و کمال عنایت کرے، یقیناً محبت کی بنیاد پر وہ وصف اور کمال بھی ایسا ہوگا کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم وصف سے نوازا ہے، ایک عظیم صفت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی پاک، انکا آپ علی خلق عظیم، کہ بڑے اور بلند و پایا اخلاق ہم نے آپ کو عنایت کیے۔ تو اخلاق کا جو عظیم درجہ ہے، جو سب سے بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم اخلاق سے نوازا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق جو عنایت کیے گئے ہیں، دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کا نمونہ بنانا تھا، تو اخلاق بھی وہ عنایت فرمائے جو امت کے لیے نمونہ بن سکے اور امت کے لیے مشعل راہ اور راہ عمل تیار کر سکے۔ تو امت مسلمہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم اخلاق کی نعمت اور دولت عنایت فرمائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے امت کے اندر پھیلائے۔ محترم حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق کا نمونہ عنایت کیا گیا ہے جو امت کے لیے مشعل راہ بنے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے مبعوث ہونے کے اور بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن آیات کی تلاوت کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے اور تزکیہ نفوس کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
کہ بے شک کہ میرے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق ہے اس اخلاق کی میں تکمیل کرو اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات پر زور دیا ہے، عبادات پر زور دیا ہے، معاشرت پر زور دیا ہے، معاملات پر زور دیا ہے، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بھی بہت ترغیب اور ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ کبھی شوق دلایا ہے ثواب کی نیت کی بنیاد پر اور اچھے بدلے کی بنیاد پر، اور کہیں پر ڈرایا ہے کہ کہیں اخلاق سے گر گئے تو سیدھا ٹھکانہ جہنم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت بہت نماز کی پابند ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، تسبیح اور تلاوت کا معمول ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا۔ دوسری عورت کا جو تذکرہ کیا گیا کہ وہ فرائض کی پابند ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی ہے، زیادہ روزے نہیں رکھتی ہے، لیکن فرائض کی پابندی کے ساتھ اس کے اخلاق عمدہ ہے کہ پڑوسی اس سے خوش ہے، پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق سے برتاؤ کرتی ہے، اس نے سلوک اختیار کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں کی بات کو سنا اور فرمایا کہ پہلی عورت جو بہت نوافل پڑھ رہی ہے، بہت روزے رکھ رہی ہے، لیکن اس کے اخلاق درست نہیں ہے، پڑوسی اس کی ایذا اور تکلیف سے پریشان ہے، فرمایا کہ یہ نوافل اور یہ روزے رکھنا اس کے کام نہیں آئیں گے، اخلاق سے گری ہوئی ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسری عورت جو فرائض کی پابند ہے، زیادہ تسبیحات تلاوت اور نوافل تو موجود نہیں ہے، نوافل روزے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس نے سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتی ہے، فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو اخلاق کی اہمیت کو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اخلاق کا ایک عظیم درجہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ آج وہی اخلاق جس کو ایک عظیم وصف بتلایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آج وہی اخلاق سے ہم گرتے جا رہے ہیں، اخلاق کی پستی میں اترتے جا رہے ہیں۔ یہی اخلاق تھا، اسی اخلاق کی بنیاد پر امت مسلمہ اور انسانیت ایمان قبول کی ہے کہ نبی پاک نے اخلاق پیش کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حسن سلوک پیش کیا ہے، امت آئی ہے، قومیں آئی ہے اور ایمان قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل درجے کا ایمان والا اور سب سے پختہ مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے اور امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کے اندر کامل اور مکمل ہونا چاہتے ہیں اور وہ شان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایک مومن کامل کی ہوا کرتی ہے، تو ضروری ہے کہ اچھے اخلاق اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، خیارکم احسنکم خلقا، کہ
کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اندر اگر خیر ہے، بھلائی ہے اور اچھائی ہے تو اچھائی کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے پر نہیں رکھی ہے، ذکر تلاوت پر نہیں رکھی ہے، تسبیحات پر نہیں رکھی ہے، بلکہ اچھائی کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پر رکھی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو حسن سلوک کو اختیار کرتا ہے، وہ بندوں میں اور وہ امت مسلمہ سب سے بہترین آدمی اور انسان ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے، احب العباد الی اللہ احسنهم خلقا، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زور دے کر اور بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے چہیتے اور محبوب بننا چاہتے ہو تو اس نے سلوک اختیار کرنا ہوں گے، بہترین اخلاق امت کے سامنے پیش کرنا ہوں گے، اسی وقت تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ ورنہ اخلاق اچھے نہیں ہے، نمازیں آپ کے پاس ہے، روزے آپ کے پاس ہے، تسبیحات اور ذکر و تلاوت آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ اور چہیتا بندہ بننے کے لیے اخلاق کا عمدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قیام اللیل و صیام النہار، کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں کا اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پاتا ہے۔ یعنی اس نے رات میں پوری رات عبادت نہیں کی، نوافل روزے نہیں رکھے، لیکن کسی کے ساتھ اخلاق سے برتاؤ پیش کیا، اس نے سلوک اختیار کیا۔ اس کا دو لفظ اپنے زبان سے اچھے اخلاق سے پیش کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس درجے کا ثواب ملے گا کہ گویا کہ رات بھر عبادت کی ہے اور دن میں روزے رکھے ہیں۔ اتنا بڑا مقام یہ اخلاق کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق کو پیش کریں اور وہ عظیم اخلاق اپنی زندگی میں بسائے جس کی بنیاد پر ایمان اور دین پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سیرت کو دیکھیے، چنندہ واقعات میں اشارتاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم یہ سیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کا قرض تھا، تاریخ متعین تھی لیکن ابھی تاریخ آنے کے لیے ایک ہفتہ باقی تھا کہ جس وقت وہ رقم، وہ قرضہ لوٹانا تھا اس میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ وہ یہودی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی اختیار کرنے لگا، سخت برتاؤ اس نے اختیار کیا اور اپنی زبان سے بڑے سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عمر فاروق موجود تھے اور اشارہ چاہتے تھے کہ آپ حکم دیں اور اس کا کام تمام کریں، اس لیے کہ ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہے اور یہ چڑھائی کر رہا ہے اور یہ سختی اختیار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ نہیں، اس کا حق ہے ہم پر، اگرچہ وقت نہیں ہوا ہے لیکن اگر یہ چاہتا ہے، اس کا حق ہے، یہ سختی کر رہا ہے، ہم اس کو برداشت کریں گے، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی رقم جو ہے ہم قرض کے طور پر ادا کر دیں گے۔ بات ہوئی گئی، وہ شخص جو ہے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو دانوں بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی پاک
میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے پاس خوب مال تھا، لیکن تورات کے اندر جو میں نے یہ بات سنی تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کے اخلاق ایسے پائے کہ ہوں گے، کوئی سختی کرے گا وہ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیں گے، وہ حسن سلوک اختیار کریں گے، وہ اخلاق کا وہ نمونہ پیش کریں گے جس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج میں نے آپ کے سامنے اس جو سختی اختیار کی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ ہی وہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے جان لیا کہ آپ کے اخلاق عمدہ ہے اور آپ ہی سچے نبی ہے، اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بنیاد پر وہ اس شخص نے جو ہے ایمان کو قبول کیا۔ دوسری بات یہاں ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ یہودی جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر کوئی تعصب موجود نہیں تھا کہ وہ دشمن ہے، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اختیار کیے ہیں تاکہ جو اخلاق کا دین ہے، جو معاملات کا دین ہے، وہ چاہے دشمن ہے وہ بھی پہچان لے کہ اسلام کے یہ اخلاق ہے، اسلام کے اندر معاملات کی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن ہو یا دوست ہو سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کی ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضہ لیا کرتے تھے یہ اپنے لیے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ کوئی غریب صحابی آ گیا، کوئی مسکین صحابی آ گیا، کسی کی کوئی حاجت کوئی پریشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو، اس کے تقاضے کو، اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ جاؤ کہیں سے قرض لاؤ، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ضرورتوں کو سمجھا کرتے تھے، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو سمجھا کرتے تھے اور خود اپنے اوپر قرض کا بوجھ لے کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ ہمدردی بھی ختم ہو گئی، یہ غمخواری بھی ختم ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ اہم نقوش اور انمول باتوں سے بھی امت مسلمہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمدردی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، غمخواری کا جذبہ ختم ہو جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہم مسکین کی فکر کریں، ہم غریب کی فکر کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کی فکر کریں، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نے نوازا ہے تو ہم کوشش کریں، اگر نہیں نوازا ہے اپنی زبان سے دو میٹھے بول دیں تاکہ اس کی وہ پریشانی ہلکی ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی۔ ایک واقعہ وہ بھی موجود ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، بنو حنیفہ کے سردار تھے، وہ قید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درخت سامنے ہوا کرتے تھے وہیں پر ان کو باندھ دیا جاتا تھا جو قیدی ہوتے۔ بعد مرتبہ یہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی قیدی پر پڑتی تھی، دیکھتے تھے کہ اس کو تھوڑا ٹائٹ اور کس کر باندھا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دیتے کہ ان کی رسی کو ڈھیلی دے دو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ ثمامہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر ہے، ورنہ اگر آپ قتل کریں گے تو پھر قوم بدلہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دن بھی یہ بات کہی، دوسرے دن بھی یہ بات کہی، تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور پھر معاملہ یہ کیا کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیا۔ وہ کچھ دور گئے، ایک چشمے پر غسل کیا، وضو کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ میں تو آپ کا دشمن تھا،
میں اسلام کا دشمن تھا، میں مسلمانوں کا دشمن تھا، ہونا تو میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ میں مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور مجھے چھوڑ دیا، بغیر فدیہ لیے، بغیر کوئی بدلہ لیے ہے، یوں ہی چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا کہ آپ نے جانے کو تو کہہ دیا، لیکن میں کیسے جاؤں، آپ کے اخلاق نے مجھے ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف اپنوں کے ساتھ نہیں تھے، یہ غیروں کے ساتھ تھے، یہ دشمنوں کے ساتھ تھے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق کا برتاؤ کیا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے برتاؤ نہیں کرتے، ہم اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر رہے، تو غیروں کے ساتھ کب کریں گے؟ یہ اسلام کا نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت اور یہ دین اور یہ سیرت امت مسلمہ تک اور انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی اس اخلاق کے پایہ تکمیل پر موجود تھے اور اس اتم درجے کے اخلاق نبی پاک میں تھے کہ سب کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ شیبی، ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں 2 رکعت خانے کعبہ میں نماز پڑھوں، تو عثمان ابن طلحہ شیبی نے منع کر دیا کہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے، چابی نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عثمان، ایک وقت وہ ہوگا جس جگہ پر تم ہو اس جگہ پر میں ہوں گا، اور جس جگہ پر میں ہوں اس جگہ تم ہوں گے، بتاؤ کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو اجازت نہیں دی گئی اور دروازہ نہیں کھولا گیا خانہ کعبہ کا عبادت کرنے کے لیے۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہی عثمان سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، دروازہ کھولا، عبادت کی اور واپس آنے لگے۔ سارے صحابی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، اور سارے صحابہ کھڑے ہیں، منتظر ہے کہ اب خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے ہمیں چابی دی جائیں گی اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان نظریں جھکائے ہوئے، عثمان یہ سوچ رہے کہ ہاں وہ وقت آ گیا، نبی نے یاد دلایا تھا کہ آج تم نے روکا ہے، کل کیا ہوگا تمہارا حال جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نظریں اٹھاؤ، اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں قبول کیے تھے بلایا کہ تشریف لاؤ، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی، عثمان تم بہت سوچ رہے ہوں گے لیکن سوچو مت، میں تم کو یہ چابی سپرد کرتا ہوں اور اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے گھرانوں میں اور تمہاری نسل اور خاندان میں موجود رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی تو بات بہت دور، چابی سپرد کی، جبکہ سارے مستحق اور سارے وہ احباب جو نبی کے چہیتے تھے، جو اس چابی کے حقدار کے، ان کو نہیں دیا، بلکہ اخلاق کی مثال پیش کرنے کے لیے اور نمونہ پیش کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دی اور فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی آپ کے ہی خاندان میں رہے گی۔ تو یہ بشارت بھی سنائی۔ بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بہت تعلیم دی ہے اور اخلاق برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اخلاق کو اپنائے، اور یہی اخلاق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ امت کے اندر عمدہ اخلاق پیدا ہو۔ آج کوشش کی بھی کرے کہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی سب سے اخلاق کا برتاؤ کریں گے، یہی اخلاق ہمارے لیے
اسلام کو افشا کرنے کا اور اسلام کو پھیلانے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ نبی نے بھی اخلاق سے ایمان پھیلایا ہے، نبی نے بھی اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے۔ آج کوشش کرے، آج ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، فوجیں آئیں گی اور ایمان قبول کرے گی۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق